بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سر کی جوؤں سے بآسانی نجات کے لیے تھوڑا سا کافور سرسوں کے تیل میں حل کر کے بالوں میں لگائیں، جوئیں فوراً مر جائیں گی۔ سورہ فاتحہ پڑھ کر پیٹ پر دم کرنے سے پیٹ کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ اپنا سیدھا ہاتھ گال کے نیچے رکھ کر سونے سے ہارٹ اٹیک سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ رات کا کھانا نہ کھانا جلد پر بڑھاپا لاتا ہے۔ اپنا ہاتھ اور منہ دوپٹے یا لباس سے صاف کرنا بھولنے کی بیماری پیدا کرتا ہے۔ اگر کسی کو حج پر جانے کی طلب ہو اور کوئی وسیلہ نہ ہو تو 21 مرتبہ سورہ فتح کی آیت 27 کا ورد اصول مقصد تک کریں۔ اعصابی کمزوری میں 10 دانے بادام اور 31 دانے کشمش کے صبح ناشتے کے ساتھ کھا لیں۔ کان میں درد ہے تو سرسوں کے تیل میں لونگ جلا کر روئی تر کر کے کان پر لگائیں۔ آنکھوں کی روشنی تیز کرنی ہے تو گاجریں کھائیں۔ موٹاپے کو کم کرنا ہے تو نیم گرم پانی میں لیموں کا رس اور سفید زیرہ ملا کر پی لیں۔ دن میں 4 سے 5 کھجوریں جسم میں خون کی کمی کو پورا کرتی ہیں۔ دل، دماغ، جگر اور گردوں کو طاقت فراہم کرتی ہے، فوری توانائی حاصل ہوتی ہے، کمر کو مضبوط کرتی ہے اور درد کو رفع کرتی ہے۔ ذرا سا نمک کھائیے اور 10 منٹ بعد 1 گلاس ٹھنڈا پانی پی لیجیے، کچھ ہی دیر میں سر درد ٹھیک ہو جائے گا۔ انگلیوں کے چٹخارے بجانے سے آدمی کی دماغ کی نسیں بہت کمزور ہوتی جاتی ہیں۔ جس کے سر میں جوئیں ہوتی ہیں ایسے بندوں کے بدن میں خون زیادہ مقدار میں ہوتا ہے۔ گھٹنوں میں درد ہو تو کپڑوں والا نیل گھٹنوں پر لگایا کرو، درد فوراً ختم ہو جائے گا۔ سر میں شدید درد اٹھے تو گندم کا دانہ چبایا کرو۔ بازو میں درد ہو تو گنے کا رس پی لیا کرو۔ کیا آپ جانتے ہیں مرگی کے دورے میں پیسا ہوا ریٹھا مریض کو سنگھایا جائے تو مریض کو ہوش آ جاتا ہے۔ ریٹھے کا پانی گھر میں چھڑک دینے سے گھر میں بچھو نہیں آتا۔ ریٹھے کا استعمال زہر کے اثرات سے بھی بچاتا ہے۔ ایک اللہ کے ولی فرماتے ہیں جو شخص رات کو 25 بار استغفار پڑھ کر اپنے تمام اہل و عیال اور تمام امت کو اس کا ثواب بخشتا ہے تو اس کے رزق میں بے پناہ برکت ہوتی ہے۔ سموسے کی پٹیاں محفوظ بنائیں۔ سموسے کی پٹیوں کو مل مل کے کپڑے میں لپیٹیں اور پھر انہیں پلاسٹک کی تھیلی میں لپیٹ کر ڈیپ فریزر میں رکھ دیں۔ اس طرح سے سموسے کی پٹیاں زیادہ عرصے تک تازہ رہیں گی۔ آدھا چمچ میتھی دانہ 1.5 کپ پانی میں ابال لیں۔ جب 1 کپ رہ جائے تو اتار لیں۔ 1 چمچ شہد ملا کر نیم گرم پانی لیں۔ نزلہ، زکام اور دمہ کے امراض سے نجات ملے گی۔ 1 چمچہ زیتون میں 1/4 چمچہ ہلدی مکس کر کے کھانے سے استعمال کریں، انشاءاللہ شفا ہوگی۔ یا واسع کو کثرت سے پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ خوب رزق عطا کرتا ہے، علم میں اضافہ کرتا ہے، عمر میں درازی کرتا ہے، اس کے ہر کام میں آسانی پیدا ہوتی ہے، عزت بے پناہ حاصل ہوتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کے لیے آسانیاں فراہم کرو، دشواریاں نہ پیدا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ رمضان کی پہلی شب، جس رات رمضان کا چاند نظر آ جائے، مغرب کی نماز کے بعد 21 مرتبہ سورہ قدر پڑھیں۔ انشاءاللہ پورا سال آپ کی طرف رزق اس طرح سے آئے گا جیسے کہ گہرائی کی طرف سے پانی۔ 3 کام اللہ کو بہت پسند ہیں: ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا، دل نہ چاہتے ہوئے بھی معاف کر دینا، اور کسی کے گناہ پر پردہ ڈالنا۔ غلطی اس سے ہوتی ہے جو محنت کرتا ہے۔ نکموں کی زندگی تو دوسروں کی غلطیاں نکالنے میں گزر جاتی ہے۔ پالک میں ثابت لال مرچ ڈال کر کھا لینے سے قبض دور ہو جاتی ہے۔ گردن میں درد اٹھے تو شبنم کے قطرے گردن پر درد والی جگہ پر لگا لینے سے درد ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے گا۔
جن لوگوں کا معدہ کمزور ہو وہ صبح کے ناشتے میں جامن کھایا کریں، اس سے ان کی غذا جلدی ہضم ہو جائے گی اور معدہ ہمیشہ مضبوط رہے گا۔ رات کو کھانا کھانے کے بعد گڑ کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا لے کر اس کو چوس لیا کریں، انشاءاللہ کبھی بد ہضمی نہیں ہوگی۔ بادام کے تیل کو چہرے پر استعمال کیا جائے تو رنگت نکھر آتی ہے، چہرے پر چمک پیدا ہو جاتی ہے اور یہ جلد کو قدرتی طور پر بہتر بناتا ہے۔ بادام کا تیل جلد کے ڈیڈ اسکن سیلز کو ختم کرتا ہے، کیل محاسوں سے نجات ملتی ہے، یہ سورج کی شعاؤں کے نقصانات سے بچاتا ہے اور ہونٹوں پر لگایا جائے تو ہونٹوں کی خشکی ختم ہو جاتی ہے۔ کھانا کھانے کے بعد چہل قدمی کرنے سے مرگی کی بیماری نہیں ہوتی۔ 3 قطرے زیتون اور ناریل کے تیل کے 1 ہفتہ روزانہ کان میں ڈالو، کان درد بہرا پن ختم ہو جائے گا۔ جو لوگ کچی روٹی کھاتے ہیں یا کچے پھل کھاتے ہیں ان کا ذہن کمزور ہو جاتا ہے۔ مسواک جراثیم کش ہوتے ہیں اور دانتوں کو چمکدار بناتے ہیں، دماغ کو تیز کرتے ہیں، اس سے کھانا جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی خوشیاں تلاش کریں، خوشیاں ویسے نہیں ملتی بلکہ تلاش کرنی پڑتی ہیں۔ زعفران کو پینے سے قبل تھوڑا سا گرم کر لیں اور 1 چمچ گرم دودھ شامل کر کے روزانہ پیا کریں، جسم سے ہر بیماری بھاگ جائے گی۔ دوپہر کے کھانے کے ساتھ پیاز کی سلاد کا استعمال موسم کے اثرات سے محفوظ رکھتا ہے۔ کمزور سے کمزور ٹانگیں بھی اب ہوں گی لوہے جیسی۔ 3 دانے اخروٹ کے پیس کر 1 کپ دودھ کے ساتھ کھا لو، 4 دن میں درد غائب ہو جائے گا۔ مساج یا مالش سے جسم کے حصے مضبوط ہوتے ہیں اور جلد کی عمر بڑھتی ہے۔ ہونٹوں پر بادام کے تیل کا روزانہ مساج کرنے سے ہونٹ چمکدار اور گلابی ہو جاتے ہیں۔ بادام کے تیل کو بالوں پر لگایا جائے تو اس کے استعمال سے بال لمبے اور صحت مند رہتے ہیں۔ اگر پلکوں پر لگایا جائے تو پلکیں لمبی اور گھنی ہوتی ہیں۔ بادام کے تیل سے چھوٹے بچوں کی جسمانی مالش کی جائے تو ان کی جلد ٹھیک رہتی ہے۔ چہرے کو پانی سے گیلا کر کے اس پر پھٹکری سے ہلکا ہلکا مساج کریں، دانے مکمل ختم ہو جائیں گے۔ یا رزاقو جو 5 وقت ہر نماز کے بعد 80 بار پڑھ لیا کرے گا کسی کا محتاج نہ ہوگا۔ انڈے کی سفیدی سر پر مسل دینے سے بال خشک نہیں ہوں گے۔ جو لوگ بات بات پر غصہ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور جن کو زیادہ غصہ آتا ہے، ایسے لوگوں کا دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ اگر آپ پرسکون نیند سونا چاہتے ہیں تو سونے سے پہلے ادرک کی خوشبو سونگھ لیا کریں، اس سے آپ کو پرسکون نیند آئے گی۔ کھانے کے وقت مولی، شلجم، گاجر میں اتنا ہی پودینہ ملا کر اس میں لیموں کا رس نچوڑ کر سلاد بنائیں۔ اس سے بھوک بڑھے گی اور کمزوری دور ہوگی۔ روغن کلونجی بالوں کو بارونق اور مضبوط بناتا ہے اور اس کے علاوہ گنج پن کا خاتمہ بھی کرتا ہے۔ پٹھوں میں کھچاؤ یا درد رہتا ہو تو بادام کے تیل سے مالش کریں۔ گاجر کی سبزی یا گاجر کھانے سے وہم کی بیماری دور ہوتی ہے، یہ دماغی پریشانی ختم کرنے کے ساتھ ساتھ جسم کو تر و تازگی فراہم کرتی ہے۔ کھانسی اور سینے کے درد کی صورت میں گاجر کا سالن روٹی کے ہمراہ کھانے سے کافی حد تک افاقہ ہوتا ہے۔ جو عورتیں بدن پر موٹے موٹے بالوں سے پریشان ہوں وہ گرم چیزیں کم کھائیں۔ آملے کے ٹھنڈے پانی میں لیموں نچوڑ کر پی لو، گردوں کی صفائی ہو جائے گی۔ نمک والے نیم گرم پانی سے غرارے کرنے سے مسوڑھوں کی سوجن ختم ہو جائے گی۔ انار دانے کی چٹنی استعمال کر لیا کرو، آپ کا وزن کم ہو جائے گا۔ پھول گوبھی کے استعمال سے پھوڑے، پھنسیاں اور بواسیر کی شکایت ختم ہو جاتی ہے۔ گھر میں رزق کی تنگی لانے والے کام۔ جس گھر میں پرندوں کے لیے کھانا پانی نہ رکھا جائے، گھر میں آئی بلی کو پتھر مار کر بھگانا، گھر میں آئے مہمان سے اچھا سلوک نہ کرنا، گھر میں عورت کا اونچی آواز سے بولنا، جس گھر میں والدین کی نافرمانی ہوتی ہو، جس گھر کی عورت پردہ نہ کرتی ہو،
کولیسٹرول کی بیماری ہو تو السی کے بیجوں کو گرم پانی کے ساتھ کھا لو، یہ کولیسٹرول کو بڑھنے نہیں دیتے۔ اندھیرے میں موبائل استعمال کرنے سے وقت سے پہلے بڑھاپا ہو جاتا ہے۔ جو لوگ پھل خریدنے سے قبل سونگھتے ہیں وہ وہم کی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ رات کو سوتے وقت ٹانگیں دکھتی ہوں تو ٹھنڈی چیزیں کا استعمال بہت کم کریں۔ سلاد کھانے سے موٹاپا کم ہو جاتا ہے۔ ہلدی پانی میں شامل کر کے پی لیا کرو، آپ کے پیٹ کی صفائی ہو جائے گی۔ ٹماٹر روزانہ کھا لینے سے چہرے کے داغ دھبے دور ہو جائیں گے۔ آلو کم استعمال کرنے چاہیے کیونکہ آلو بادی ہوتے ہیں۔ جو عورتیں اپنی غذا میں روزانہ دودھ دہی استعمال کریں وہ جلدی بوڑھی نہیں ہوتی۔ سیب کے پودے کے پتے چبانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ ریڑھ کی ہڈی، گھٹنوں، جوڑوں یا جسم میں کہیں بھی درد ہو یا گنیوں پڑتے رہیے، درد جاتا رہے گا۔ ادرک پیس کر تیل میں جلا کر مالش کریں تو جوڑوں اور پٹھوں کا درد دور ہو جاتا ہے۔ اگر اپنے جسم کو خوبصورت بنانا ہے تو چقندر ابال کر کھائیں۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کامنٹ باکس میں اپنے شہر کا نام ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ خیر۔